أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. کیا تم نے دیکھا لات اور عزا کو اور تیسری منات کو جو گھٹیا ہے؟ کیا تمہارے لیے بیتے ہیں اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ تب تو یہ بڑی بری تقسیم ہے. بلا صبح یہ نہیں ہے مگر چند نام جس کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ رکھے ہیں، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. وہ اتباع نہیں کرتے ہیں مگر گمان کی اور اس کی جو دل ان کی خواہش کرتے ہیں. البتہ تحقیق ان کے پاس آ چکے ان کے رب کی طرف سے ہدایت. کیا انسان کے لیے ہے وہ جو وہ تمنا کرے؟ بس اللہ ہی کے لیے آخرت اور دنیا ہے. اور کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ جن کی شفاعت نفع نہیں دے سکتی کچھ بھی مگر بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دے اس کے لیے جسے چاہے اور راضی ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دھمکاتے ہوئے مشرکین کو ان کی بتوں اور مورتیوں کی عبادت کرنے کے بارے میں اور ان کے لیے بت خانے بنانے کے بارے میں اس کعبۃ اللہ کے مشابہ جس کو خلیل الرحمن علیہ السلام نے بنایا، اس کعبہ کے مقابلے میں جن کو خلیل الرحمن علیہ السلام نے بنایا. افرأیتم اللات، اور یہ لات ایک سفید اور نقش و نگار والا پتھر تھا جس پر بت تھا، گھر بنا ہوا تھا. لات ایک چٹان تھی سفید نقش و نگار والی جس پر گھر بنایا تھا طائف میں، اور اس کے پردے اور خدام تھے. اس کے ذریعے سے وہ فخر کرتے تھے اپنے علاوہ قبیلوں پر عرب میں سے قریش کے بعد. ابن جنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تحقیق کے انہوں نے اس کا نام نکالا تھا اللہ کے نام سے، بس انہوں نے کہا اللہ اور وہ مراد لیتے ہیں اس سے مؤنث. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بات سے بلند و بالا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے بارے تعالیٰ کے اس فرمان اللہ والعزا میں فرمایا کہ لات ایک آدمی تھا جو سٹو گھولتا تھا حاجیوں کو پلانے کے لیے. ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عزا بھی عزیز سے ہے اور وہ ایک درخت تھا جس پر عمارت تھی اور پردے تھے مقام نخلا میں، اور یہ مکہ اور طائف کے درمیان تھا. قریش اس کی تعظیم کرتے تھے جیسا کہ ابو سفیان نے کہا احد کے دن کہ ہمارے لیے عزا ہے تمہارے لیے عزا نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. امام بخاری نے روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قسم کھائے پھر وہ اپنی قسم میں کھائے کہ لات کی قسم اور عزا کی قسم تو چاہیے کہ وہ کہے لا الہ الا اللہ، اور دوسرا اپنے ساتھی سے کہے کہ آؤ تاکہ میں جوا کھیلیں، تاکہ ہم جوا کھیلے، تو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے. بس یہ محمول ہے اس بات پر کہ جس کی زبان سبقت کر جائے اس میں، جیسا کہ ان کی زبان تحقیق کی اس کی عادی تھی زمانۂ جاہلیت میں. جیسا کہ نسائی شریف میں فرمایا کہ جہاں تک منات کا تعلق ہے تو وہ مشلل کے پاس تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان، اور یہ خزاعہ اوس اور خزرج اپنے جاہلیت کے زمانے میں اس کی تعظیم کرتے تھے اور اس کے پاس احرام باندھتے تھے کعبہ کی طرف حج کرنے کے لیے. اور بلا شبہ اس کو تنہا ذکر کیا اس لیے کہ وہ زیادہ مشہور تھا ان کے علاوہ سے. ابن اسحاق نے فرمایا کہ عرب لوگ نے کعبہ کے ساتھ چند بت خانے بنا رکھے تھے، اور یہ چند گھر تھے جس کی وہ تعظیم کرتے تھے کعبۃ اللہ کی تعظیم کی طرف، اور اس کے خدام بھی تھے اور دربان بھی تھے، وہ اس کا طواف کرتے تھے ان کا کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کی طرف، اور اس کے پاس وہ جانور بھی ذبح کرتے تھے. بس قریش کے لیے اور بنی کنانہ کے لیے عزا تھا مقام نخلا میں، اور اس کے متولی اور اس کے درمیان بنی شیبان تھے جو جن کا تعلق سلیم سے تھا اور وہ بنو ہاشم کے حلیف تھے. میں نے کہا کہ ان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا خالد بن ولید کو، پس انہوں نے اس کو منہدم کر دیا اور یہ شعر پڑھنے لگی کہ عزا میں تیرا منکر ہوں، میں تیری پاکی بیان نہیں کروں گا. بلا صبح میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق کے تجھے ذلیل و رسوا کر دیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الکم الذکر وله الانثى، یعنی کیا تم اس کے لیے اولاد بناتے ہو اور تم اس کے لیے مؤنث قرار دیتے ہو اور تم اپنی ذاتوں کے لیے مذکر پسند کرتے ہو. پھر اگر تقسیم کیا جائے تمہیں اور تمہارے مانند پیدا کیے ہوئے لوگوں کو، تب یہ تقسیم البتہ قسمت ضیزہ بڑی ظالمانہ اور باطل ہوگی. بس کیسے تم تقسیم کرتے ہو تمہارے رب کے لیے ایسی تقسیم کہ اگر جو مخلوق کے درمیان ہو تو یہ ظالمانہ اور احمقانہ ہوگی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکیر کرتے ہوئے ان پر ان چیزوں میں جس کو انہوں نے گھر لیا اور جس کو انہوں نے ایجاد کیا، یعنی بتوں کی عبادت کرنا اور اس کا نام معبودوں کا نام رکھنا. ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یعنی تمہاری طرف سے ما انزل اللہ بها من سلطان، یعنی کوئی دلیل نازل نہیں کی. ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس،
یعنی ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے مگر ان کا حسن گمان اپنے باپ داداؤں کے ساتھ کہ جو اس راستے جنہوں نے جو اس باطل راستے پر چلے باطل راستے پر چلے ان سے پہلے، ورنہ دراصل یہ نہ ان کے محفوظ کا حصہ ہے اور نہ ان کے اگلے باپ داداؤں کی تعظیم کا حصہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، البتہ تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ان کی طرف رسولوں کو واضح حق کے ساتھ اور قطعی دلیل لے کر، اس کے باوجود انہیں اتباع نہیں کی ان چیزوں کی جن کو لے کر وہ آئی اور نہ اس کی پیروی کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام للانسان ما تمنا، یعنی ہر وہ شخص جو کسی بھلائی کی تمنا کرے اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ لیس لیمانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یعنی ہر وہ شخص جو کسی جس کو چاہے گا تو اس کو حاصل نہیں ہو سکتی، جیسا کہ روایت کیا گیا ہے کہ جب تمنا کرے تم میں سے کوئی تو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا تمنا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا لکھا گیا ہے اس کی تمناؤں میں سے۔ اور بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان فللہ الآخرۃ والأولی، یعنی بلا شبہ معاملہ تمام کا تمام اللہ ہی کے لیے ہے جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے اور ان دونوں میں تصرف کرنے والا ہے۔ بارے تبارک و تعالیٰ کا فرمان وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن۔ پس جب یہ مقرر فرشتوں کے حق میں یہ ہے تو کیسے تم امید کرتے ہوئے جاہل ہو ان بتوں کی اور مردوں کی شفاعت کے بارے میں اللہ کے یہاں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادت کو مشروع کیا ہے اور نہ اس کے بارے میں اجازت دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کے سلسلے کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور اس کے اوپر رأى محمد ربہ، تو کہا اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ آیت تو قرآن میں موجود ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تو اس کا جواب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، اور یہ جو فرمایا گیا لا تدرک الابصار اذا تجلی بنورہ الذی هو نورہ، اصلی نور جب اللہ تبارک تعالیٰ کا ہوگا تو اس کی تاب کوئی نہیں لا سکے گا۔ احترقت سبحات وجہہ، حدیث شریف میں یہ لفظ بھی ہے، معمولی سی تشبیہ بلا تشبیہ ہے کہ 1000 وولٹ کا بلب اگر ہم دیکھ لیں تو آنکھیں چکا چوند ہو جائے، اور اگر 1,00,000 وولٹ کا ہو تو کسی طرح دیکھ بھی نہ سکے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات جو سورج اور چاند اور ستارے روشن چمکدار ان سب سے بڑھ کر ہے، تو کسی اس کتاب لائی جا سکتی، اللہ جس کو دکھلائے وہی دیکھ سکتے ہیں، اور جن کیفیتوں میں دکھلائے وہی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو فرما دیا گیا اور فقر موسیٰ صعیقہ ہو گیا۔ لقی ابن عباس، حضرت قاب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی مقام عرفہ میں، فسألہ عن شیء، حضرت ابن عباس نے ان کو کچھ پوچھا، فکبر حتی جاوبتہ الجبال، تو حضرت قاب احبار رحمۃ اللہ علیہ نے زور سے تکبیر پڑھی، گویا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تھا اس پر ان کو تعجب ہوا، یا سوال اتنا آسان ہوگا اس پر تعجب، یا موقع میں مناسبت انہوں نے نہیں سمجھی ہوگی، جو بھی ہو انہوں نے زور سے تکبیر پڑھی حضرت قاب احبار نے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہم بنو ہاشم کے لوگ ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی وحی کے سلسلے کو اور ان کی کیفیتوں کو، رؤیت الہیہ کو، ان سب کو ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد قاب نے ایک بات فرمائی جو پچھلی شریعتوں میں انہوں نے سنی ہوگی، خاص کر کے بنو اسرائیل کے یہاں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رؤیت کو تو اور کلام کو دونوں کو تقسیم کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام نصیب ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رؤیت نصیب ہوئی، انہوں نے بھی 2 مرتبہ دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام نے 2 مرتبہ شرف تکلم فرمایا۔ لیکن یہ قاب احبار کی بات اس سلسلے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے، بس ان کا اتنا کہنا ہے مصروف۔ اصول ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس کے قائل تھے، رؤیت خداوندی کے معراج میں جب آپ تشریف لے گئے تو اس لیے وہ قاب احبار کے قول کو نقل کر کے ان کے شاگردوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دعوے کو کے ثبوت کے لیے اور مزید تائید کے لیے قاب احبار کی روایت کو ذکر کیا، ورنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ہی کہ انہوں نے جب سوال کیا کسی نے، مسروق وغیرہ نے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ ایسا سوال ہے جس سے میرا جسم کانپ اٹھتا ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ نے فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد پھر میں نے کہا کہ قرآن کریم میں تو لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ ہے، تو اس کا جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ من آیات ربی ہی ہے، من ربی ہی نہیں ہے، اللہ کو دیکھا یہ نہیں ہے، اللہ کی نشانیاں، اور اسی میں جبرائیل علیہ السلام ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور بڑی بڑی جو مخلوقات اور بڑے بڑے امور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ تصریف الاقلام،
تقدیر کا جو قلم قط قط کر رہا تھا اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. پھر یہ فرمایا کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو یہ خبر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے جھوٹ تراشا. آپ نے جبرائیل کو دیکھا ہے اور 2 مرتبہ دیکھا ہے. اس کے بعد والی روایت میں بھی کہ خلت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے اور کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہے اور رؤیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. یہ روایت بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، چونکہ ان کا مسلک ہے اس لیے وہ ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں. اگلی روایت میں بھی رأیت نوراً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور کچھ حضرات نے فرمایا اس کو نورن انا اراہ، کیسے میں دیکھ سکتا ہوں. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا دیکھا، بس اجمال سے کام لینا ہے، اور جو دیکھا ہے اس کے اندر کسی قسم کا شک نہیں ہے. قد رآہ، آگے اس کے بعد فرمایا بھی ہے ما زاغ البصر وما طغى، ذرہ برابر ادھر ادھر نظر نے کوئی یہ چیز نہیں کی، اور جو دیکھنا تھا وہی دیکھا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں دیکھی. ولقد رآہ نزلۃ اخرى، اس سے پہلے ایک اور مرتبہ بھی دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ. عند سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى. ولقد رآہ نزلۃ اخرى، اخرا کا لفظ ہی بتلاتا ہے کہ یہ بعد میں دیکھا ہے، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. میں عرض کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عجیات میں تھے سورہ اقرا کی چند آیتیں نازل ہونے کے بعد، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا، کرسی دیکھی، اور اس پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اصلی حالت پر دیکھا. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. پھر وہی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ام المؤمنین کی آئی کہ من این انت من ثلاث، 3 چیزیں جو ہے جو تمہیں اس بات کو کہے وہ جھوٹا ہے. اسی میں جو یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے اس نے جھوٹ کہا. لا تدرک الابصار وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یہ تمام آیتیں وہ ہے جس میں بتلایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کو نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ رؤیت خداوندی یعنی اس دنیا میں ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، خواب میں تو دیکھا ہے. اسی طرح اوپر ایک روایت گزری اتانی ربی اللیل، کچھ حضرات کو اس سے وہم ہوا، اور ابن عباس نے بھی اس روایت کو نقل کیا، تو اس کا بھی جواب یہی ہے کہ اتانی ربی اللیل فی احسن صورت احسبہ یعنی فی النوم، خواب کے اندر دیکھا ہے، اور خواب میں تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہی ہے بفہم او بغیر فہم، قرآن کریم بغیر فہم کے یا فہم کے آپ نے دیکھا. اسی طرح امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خواب میں دیکھا اللہ تبارک تعالیٰ کو. تو اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، سب حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارے ہیں. اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ، اللہ پاک نے جو سدرۃ المنتہا پر جار رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر سونے کے پتنگے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہی ان کی کیفیتوں کو اور احوال کو جانتے ہیں. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو پڑھ رہے تھے، اور اس موقع کے اوپر کچھ روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شیطان نے آپ کی لو میں لو ملائی، اور اس نے آگے یہ کہہ دیا تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتهن لترجى، ان 3 کے متعلق تعریف کی. یہ شیطان نے فی امنیتی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتی، 70ویں پارے میں اللہ پاک نے اس قصے کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور سلمان رشدی نے جو کتاب لکھی تھی شیطانک ورسز، اس میں بھی اس نے اسی طرح کی بدماشی کی تھی. افرأیتم اللات والعزیٰ، یہ 3 ان کے الگ الگ جگہ پر معبود تھے. قریش کے بعد یہ مشہور تھے، یعنی بیت اللہ کے ساتھ ان کا جو ربط تھا وہ تو اپنی جگہ پر تھا، لیکن اس کے علاوہ طائف وغیرہ میں یہ بڑے بڑے بت بھی لگائے گئے تھے، حتیٰ کہ خود مکہ والے بھی ان کو مانتے تھے. ابو سفیان نے لنا عزیٰ ولا عزیٰ لکم کہا، تو اس کے جواب میں اللہ مولانا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے تھے، 2 باتیں ہیں، یا تو آپ کی آواز میں آواز ملا کر شیطان نے پڑھا، لیکن شیطان کو یہ قدرت اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں دی ہے کہ کلام الہی میں اس طرح کی خلط ملط ہو، اس طرح کا کر لے وہ، اس لیے علماء کرام نے اس کو منع فرمایا. انہوں نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ شیطان نے کوشش کی ہو اپنی طرف سے لیکن اس میں کامیاب نہ ہوا ہو، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف فرما دیا. اچھا رہا یہ کہ وہ لوگ سدے میں کیوں گرے، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ سدے میں اسی لیے گرے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کی تعریف کی تھی، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے. کتاب اللہ کا سیاق و سباق اس انداز سے تھا، فصاحت و بلاغت آمیز اللہ پاک کی حمد و ثنا، کہ جس سے کفار اس وقت وقتی طور پر مرعوب ہو گئے تھے اور اس بنیاد کے اوپر وہ سدے میں گر گئے تھے. ورنہ آیت میں صاف ہے الکم الذکر وله الانثى، لات اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف تاکی نسبت مؤنث کی کر کے نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ماننا. خیر
یہ بڑے 3 آدمی تھے، خاص کر کے لات کے متعلق آتا ہے یہ ستو گلا کر لوگوں کو پلاتے تھے۔ عزا یا عزیز سے ہے، یہ ایک درخت تھا اور وہیں پر یہ بت بنایا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے لات کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ یہ ان لوگوں نے ایک تو لات یا انون مؤنثۃ منہ، اللہ سے نعوذ باللہ تانیث کا مفہوم، اور ایک یہ ہے کہ یہ ایک مکان تھا، یعنی ایک تو چٹان تھی، چٹان کے اوپر مکانات، جیسے اس وقت بھی سعودی میں بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر لوگ مکان بناتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی ہم نے دیکھا وہاں کے مسلمان بھی اس طرح اونچے اونچے مکان بڑی بلندیوں پر بنا رہے ہیں۔ تو خادم حشم وغیرہ سب اس کے مجاور وغیرہ سب وہاں موجود ہوتے تھے، ان کے اعتبار سے شرک اور کفر کے اعتبار سے ہوتے تھے۔ آگے اور بھی منات کے متعلق بھی کہا گیا، یہ مقام مشلل میں تھا، اور قبیلے بنو خزاع، اوس، خزرج وغیرہ یہ جاہلیت کے اندر اس کی عبادت کرتے تھے، ان کو بڑا مانتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب بت کوئی کسی کام کے نہیں ہیں، انہیں الا اسماء سمیتموہا انتم، تم نے اپنی طرف سے رکھا ہے، ما انزل اللہ من سلطان، کوئی دلیل اللہ پاک نے ذکر نہیں فرمائی، اللہ پاک کی طرف سے تو ہدایت آ گئی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، اللہ کی الوہیت پر یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کی ٹوٹنے پر دیکھا۔ شاعر اسی کو کہہ رہا ہے، ما کل ما یتمنى المرء یدرکہ تجری ریاہ بما لا تشتہی السفن، آدمی جس طریقے سے چاہتا ہے ملا ہوا کے روح میں وہ نہیں ہوتا ہے، ہوا الٹی روح میں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور الہیت انسان کے ارادوں کو ٹوٹنے پر، حضرت علی نے یہی فرمایا کہ میں پورا پلان بناتا ہوں اور میرا پلان فیل ہوتا ہے، یہ دلیل ہے کہ کوئی ہے اسی ذات جو میرے ارادوں پر قادر ہے۔ تو ام للانسان ما تمنا، دنیا میں انسان جو کچھ چاہے جس طرح چاہے سب کچھ مل جائے، ایسا نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ چنانچہ دوسری آیت بھی ذکر کی، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، صرف امیدوں پر کچھ نہیں ہوگا، وہاں اعمال کے اوپر فیصلے ہوں گے۔ وکم من ملک فی السماوات، آسمان و زمین میں کتنے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے اور وہ اللہ کے حکم ہی پر چلتے ہیں۔ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا وأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى۔ بلا صبح وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، البتہ وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں عورتوں کے نام پر، اور ان کے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی، بلا صبح گمان کوئی فائدہ نہیں دے گا حق کے مقابلے میں۔ بس آپ اعراض کیجیے ان لوگوں سے جو روح گردانی کرتا ہے ہمارے ذکر سے، اور وہ اس کا مقصد نہیں ہے مگر دنیاوی زندگی، یہی ان کی حد ہے علم میں۔ بلا صبح آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے اسے جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جانتا ہے اسے جس نے ہدایت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، نکیر کرتے ہوئے مشرکین پر اور ان کے فرشتوں کے نام رکھنے پر، مؤنث کے ناموں پر، اور ان کے اس کے لیے یہ قرار دینے پر کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بلند و بالا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، یعنی ان کے پاس کوئی صحیح علم نہیں ہے جو تصدیق کرے اس بات کی جو انہوں نے کہی، بلکہ یہ کذب اور جھوٹ ہے اور افتراء ہے اور کفر ہے اور بڑی بری چیز ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، یعنی کوئی چیز فائدہ نہ دے گا اور نہ کبھی یہ حق قائم مقام ہو سکتا ہے۔ اور تحقیق ثابت ہے صحیح حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم گمان سے بچو، اس لیے کہ گمان سب سے بڑی جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، یعنی اعراض کیجیے اس سے جو اعراض کرتا ہے حق سے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے، باری تبارک اور اس سے کنارہ کش ہو جائیے۔ اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، بلا صبح ان کی اکثر فکر یہی ہوتی ہے اور اس کے علم کی رسائی دنیا ہوتی ہے، بس یہی ان کی آخری انتہا ہے جس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یعنی دنیا کا انہوں نے دنیا کو طلب کی اور اس کے لیے سعی کی، بس یہی آخری چیز ہے جہاں تک وہ پہنچے ہیں۔ اور تحقیق ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دار ہے اس شخص کا جس کا کوئی دار نہیں ہے، اور مال ہے اس کے لیے جس کا کوئی مال نہیں ہے، اور اس کو جمع کرتا ہے وہ انسان جس کے پاس عقل نہیں ہے۔ اور دعائیں منقول میں ہے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، یا اللہ تو مت بنا دنیا کو ہماری سب سے بڑی فکر اور نہ ہمارے علم کی رسائی۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان، ان ربک علم کی انتہا،
ہمارے علم کی انتہا. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، یعنی وہی پیدا کرنے والا ہے تمام مخلوق کو اور جاننے والا ہے اپنے بندوں کی مصلحتوں کو، اور وہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور یہ تمام کی تمام اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کے حکمت سے ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ فرشتوں کو مؤنث قرار دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی ذات کی طرف ان کی نسبت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ایک تو مطلق عورتیں ہو اور پھر اللہ پاک کی ذات عالی کی طرف نسبت. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سب بیکار عقل کی باتیں ہیں، جاہلیت کی باتیں ہیں. آج بھی ہندوستان میں ہم دیکھ ہی رہے ہیں کیسے عجیب و غریب قسم کی شادیاں بھی ہوتی ہے بھگوانوں کی، بتوں کی، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ور گورا لے کے بھگوان گھومنے کے لیے بھی نکلتے ہیں، تو کہاں سوئے ہوئے ہیں کہ نکلتے ہیں. یہ سب اس طرح کی آج کی عقل اور فہم کی دنیا میں بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ہے حقیقت میں کہ یہ جاہلیت جدیدہ ہے. من علم، کوئی علم اس سلسلے کا نہیں ہے، صرف اپنی خواہش اور عقل اور اپنے گمان کے اوپر، اور خواہشات حق کے مقابلہ نہیں کر سکتے. حقائق کا مقابلہ انسان کی سوچ، انسان کے خوابات، انسان کی اپنی فہم نہیں کر سکتی. حقائق ہوتے ہیں. توحید یہ حق ہے، اس کے سلسلے کے اندر کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے. فارغ من تولی، لہذا جو ہماری یاد سے غافل ہے ایسوں سے آپ بھی دور رہیے. یہ مسلمانوں کو بھی اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ رات دن اللہ کے ذکر وغیرہ میں مشغول نہیں ہیں اور کفر اور شرک میں مبتلا ہیں، ان کی مجلسیں، ان کی صحبتیں، ان کی دوستیاں، ان سے تعلقات، یہ چیزیں دور ہونا ہے. اس سے صرف دنیا کی زندگی ہی ان کے سامنے مقصود ہے، اس لیے کہ وما هذه الحیات الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدہر. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بابر بیش ہوش کے عالم دوبارہ نیست، اسی دنیا کی زندگی میں سب کچھ کر لو. یہ جملہ بابر کے لیے کیوں شاعر نے استعمال کیا سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو بڑے نیک آدمی تھے، لیکن خیر بتلانا یہ ہے بابر سے مراد کوئی بھی بادشاہ. ذالک مبلغهم من العلم، ان کے علم کی انتہا یہی ہے. اس وقت بھی یہودی آسمانی کتاب کے حاملین 4000 سالہ، لیکن اس وقت بھی جو کچھ ان کی کوششیں ہو رہی ہے صرف اور صرف دنیا اور دنیاوی علوم ہی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آخرت کا کوئی تصور نہیں، حالانکہ صاحب شریعت امت ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے جو پھٹکار آتی ہے تو جاہل کفار کی طرح علم والے بھی اس طریقے سے محروم القسمت ہو جاتے ہیں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، جو اس طرح گمراہ ہوگا اللہ پاک خوب جانتے ہیں اس کو. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اور اللہ کے لیے ملک ہے وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تاکہ وہ سزا دے ان لوگوں کو جنہوں نے برے اعمال کیے اور اچھا بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے اچھے اعمال کیے، جو بچتے ہیں بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی سے مگر چھوٹے گناہ. بلا شبہ آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے، وہ خوب جانتا ہے تمہارے بارے میں جبکہ تم کو پیدا کیا زمین سے اور جبکہ تم جنین تھے تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، بس تم اپنے آپ کی پاکی بیان مت کرو، وہ خوب جانتا ہے اسے جو متقی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ وہی آسمان اور زمین کا مالک ہے اور وہ بے نیاز ہے ان تمام چیزوں جو اس کے سوا ہے، اور حاکم ہے اپنی مخلوق میں عدل کے ساتھ، اور اس نے مخلوق کو پیدا کیا حق کے ساتھ. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا ویجزی الذین احسنوا بالحسنى، یعنی تمام کو بدلہ دیا جائے گا اس کے عمل کے مطابق، اگر اچھا ہے تو اچھا اور اگر برا ہے تو برا. پھر محسنین کی تفسیر فرمائے کہ بہن تو وہ لوگ جو بچتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بڑے حیائی سے، یعنی وہ محرمات اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہیں کرتے ہیں، اور اگر ان سے کچھ صغیرہ گناہ واقع ہو جاتے ہیں تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ان سے پردہ پوشی فرمائے گا. جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اور یہاں فرمایا الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم، اور یہ استثناء منقطع ہے اس لیے کہ لمم سے مراد چھوٹے گناہ اور حقیر اعمال ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا کسی چیز کو زیادہ مشابہ ہو لمم سے اس بات میں سے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا ابن آدم پر اس کے حصے کو زنا میں سے، وہ اس کو یقینی طور پر پالے گا. بس آنکھ کا زنا دکھنا ہے اور زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور فرد شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، اس کی تکذیب کرتی ہے. عبد الرحمن ابن نافع نے فرمایا کہ میں نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باری تعالیٰ کے فرمان الا اللمم کے بارے میں، تو فرمایا کہ بوسہ لینا ہے، چھیڑنا ہے، دیکھنا ہے اور چھونا ہے. پھر جب ایک شرمگاہ دوسری شرمگاہ کو چھین لے تو بس غسل واجب ہو گیا اور یہی زنا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الا اللمم یعنی وہ گناہ جو ماضی میں ہوئی. اسی طرح زید بن اسلم نے فرمایا اور ابن جریر نے روایت کیا مجاہد سے کہ انہوں نے فرمایا اس آیت الا اللمم کے بارے میں کہ فرمایا کہ وہ آدمی جو گناہ کا ارتکاب کرے پھر اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. اور شاعر نے چھوڑ دے، پھر
پھر اس کو چھوڑ دے. اور شاعر نے کہا کہ اے اللہ اگر تو معاف کرے تو بڑے گناہوں کو معاف کر دے. اور تیرا آپ کا کون سا بندہ ہے اور آپ کا کون سا ایسا بندہ ہے جس سے چھوٹے گناہ نہ ہوئے ہو. حسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بارے تعالی کے فرمان الذین یجتنبون الکبائر والاثم والفواحش الا اللمم میں فرمایا کہ لمم سے مراد زنا ہے یا چوری ہے یا شراب پینا ہے پھر اس کو دوبارہ نہ کرے. ابن جریر نے روایت کی حضرت عطا سے اور انہوں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ الا اللمم یعنی وہ چیز جس کا وہ ارتکاب کرے ایک وقت میں. میں نے کہا کہ زنا تو فرمایا کہ زنا پھر وہ توبہ کرے. اور انہیں سے ایک روایت مراد ہے کہ لمم سے مراد وہ آدمی ہے جو عورت کو چھوئے ایک مرتبہ گناہ کرے. اور امام سدی نے فرمایا کہ ابو صالح نے فرمایا کہ لمم کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ وہ آدمی جو گناہ کا ارتکاب کرے پھر توبہ کرے. اور میں نے یہ بات اس کے بارے میں بتلایا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو فرمائے کہ البتہ تحقیق کے تمہاری مدد فرمائے اس پر ملکی کریم نے. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان ان ربک واسع المغفرہ یعنی اس کی رحمت تمام چیزوں کو وسیع ہے اور اس کی مغفرت تمام گناہوں پر وسیع ہے اس کے لیے جو اس سے توبہ کرے. جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض یعنی وہ تم کو دیکھنے والا ہے اور جاننے والا ہے تمہارے احوال کو اور تمہارے افعال کو جس وقت کے تمہارے والد آدم علیہ السلام کو پیدا کیا زمین سے اور ان کی ذریت کو نکالا ان کی صلب سے چونٹیوں کی مانی پھر ان کو تقسیم کر دیا دو حصوں میں ایک حصہ جنت کے لیے اور ایک حصہ جہنم کے لیے. اسی طرح باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ہے تحقیق کے فرشتے نے لکھ دیا ہے اس جس کو مقرر کیا گیا ہے اس کے رزق کو اور اس کی مدت کو اور اس کے عمل کو اور بدبختی یا سعادت مندی کو. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان فلا تزکوا انفسکم یعنی تم اپنے آپ کی تعریف مت بیان کرو اور تم اپنے آپ کو شکر کے قابل مت بناؤ اور تم امید مت کرو تمہارے عمل کے ذریعے سے. هو اعلم بمن اتقى جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الى الذين يزكون انفسهم. امام مسلم نے اپنے صحیح میں روایت کیا محمد بن عمرو ابن عطا سے جی میں نے میری بیٹی کا نام برہ رکھا تو مجھ سے زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس نام سے اور میرا نام برہ رکھا گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کی پاکی بیان مت کرو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے تم میں سے نیکی کرنے والوں کو. بس انہوں نے عرض کیا کہ ہم کیا نام رکھے تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کا نام رکھو زینب. اور یہ بھی ثابت ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا کہ ایک آدمی نے تعریف کی ایک آدمی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا برا ہو تو نے اپنے بھائی کی گردن کو توڑ دیا. رسول برا چاہتے ہی نہیں تھے وہی لگا تمہارا اچھا ہو تم نے اپنے بھائی کی گردن کو توڑ دیا. یہ بار بار فرمایا. پھر فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی یقینی طور پر تعریف کرنا چاہے تو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں فلاں کو گمان کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے اور میں پاکی نہیں بیان کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ پر کسی کی اور میں اس کے بارے میں اس طرح گمان کرتا ہوں اگرچہ وہ اس کے بارے میں جانتا ہوں اگرچہ نہیں جبکہ وہ یہ جانتا ہو. امام احمد نے روایت کیا ہے حمام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک آدمی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا پھر ان کے سامنے ان کی تعریف بیان کرنے لگا. راوی نے فرمایا کہ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے چہرے میں مٹی بھر بھر کر پھینکنے لگی اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جب ہم ملے کسی تعریف کرنے والوں سے یہ کہ ہم ان کے چہروں میں مٹی کو جھونک دیں. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ کے لیے سب کچھ ہے لیجزی الذین اساءوا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پورا نظام اللہ پاک نے جو رکھا ہوا ہے انسانوں کو پیدا کیا حساب کتاب کا انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا اعتقادیات ایمانیات اعمالیات اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہم نے دی یہ کیوں دی ہے اس لیے کہ دنیا دارالامتحان ہے. لیجزی الذین اساءوا بما عملوا جو برا عمل کریں گے ان کو اس کا بدلہ ملے گا اور جو اچھا عمل کریں گے ان کو اس کا بدلہ ملے گا. عامتاً سزا اور جزا اردو میں اور فارسی میں بولی جاتی ہے. عربی زبان میں جزا دونوں مفہوم کو ادا کرتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے جزاء الاعمال اور اس کے اندر آپ نے اچھے عمل کرنے پر جو اچھا بدلہ ملنے والا ہے اس کو ذکر کیا. اس لیے اب عام متن بولا جاتا ہے سزا اور جزا لیکن یہ سزا اردو لفظ ہے. تو عربی زبان میں جزا کا معنی دونوں ہوتا ہے اچھے بدلے کے لیے بھی برے بدلے کے لیے بھی مطلب مکافات عمل ہے اس کے عمل کا بدلہ ہے. الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بڑے گناہوں کی تعریف حدیث شریف میں بھی ذکر کی گئی اور مقاصد شریعت کے علماء میں خاص کر کے عیز ابن عبدالسلام نے بھی ذکر کی. تو کبائر سے بچتے ہیں
اور فواحش سے، منکرات سے بھی بچتے ہیں، زنا اور اس قسم کی چیزوں سے، فواحش سے بچتے ہیں، الا اللمم، مگر کبھی کبھار چھوٹا گناہ ان سے ہو جائے، نظر کہیں لگ گئی، کسی پر بوسہ دے دیا، کسی کو چھو لیا، اس قسم کے گناہوں کو لمم سے تعبیر کیا ہے۔ البتہ جب زنا ہو جائے تو یہ لمم میں شامل نہیں ہے، فقط وجب الغسل، اور اس کے ساتھ وہ کبائر میں سے ہے۔ ان ربک واسع المغفرہ، تو لمم کی تفسیر علماء کرام نے مختلف کی، لیکن سب کا حاصل یہی ہے، جیسے ایک روایت میں یہ فرمایا کہ کسی بڑے عمل کو بھی، گناہ کو بھی کر لیا لیکن ایک ہی مرتبہ کیا، پھر چھوڑ دیا، تو بھی اس کو پھر الا لمم میں تعبیر کیا، لیکن عامۃ محدثین نے یہی ذکر کیا کہ بڑے گناہوں کو تو لمم نہیں کہا جاتا ہے، چاہے وہ ایک مرتبہ ہو یا ایک سے زائد ہو، لیکن چونکہ یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے یلم بہا فی الحین، کہ کسی وقت وہ کر لیتا ہے، فرمایا کہ زینا تو کہا زینا، اور پھر اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر بڑے گناہ کا بھی صرف ایک ہی مرتبہ ارتکاب ہوا تو اس کو بھی علماء نے لمم میں شامل کیا ہے، لیکن عامۃ لمم کی تفسیر وہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ مراد لیے گئے۔ ان ربک واسع المغفرہ، اللہ پاک کی رحمت اور اس کی مغفرت بہت وسیع ہے، اس لیے بندہ کوئی بھی گناہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما سکتے ہیں، لیکن معاف فرمائے یا نہیں اس کے اصول اور ضابطے وہی جانتے ہیں۔ وہ اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، پھر دوسری بات بتلائی کہ انسان اپنے لیے، کبھی ایک آدمی اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی اور استغفار کر لیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر سامنے والے کو بیچارے کو حقیر سمجھے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے بہتر ہو، اس لیے فرمایا فلا تزکوا انفسکم، اپنی صفائی، اپنی پاکیزگی، اپنا تقوی، اپنی طہارت کو بگاڑنا نہیں ہے۔ اللہ پاک تمہاری ماؤں کے پیٹ میں، بلکہ تمہیں باپ کی پشت میں سے تب سے اللہ پاک جانتے ہیں جبکہ تم لاشے محض سے، هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اب اس وقت تم بہت زیادہ مذکور ہو، لوگوں کی نگاہوں میں ہو، لیکن ایک زمانہ تمہارے لیے یہی تھا کہ تمہیں کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ قد کتب اللہ الملک، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے لکھ دیا ہے، ماں کے پیٹ میں جب تھے تب سے ہی اس کا رزق کیا ہے، اس کی مدت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے، اصل تو یہ بتلانا ہے شقی ام سعید، وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے۔ چنانچہ خمس من الغیب، جو فرمایا 5 چیزیں غیب میں سے ہے، اور قرآن کریم کی آیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو ان 5 چیزوں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو چیز ذکر فرمائی ہے اس کے اندر یہی فرمایا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ پاک جانتے ہیں۔ مفسرین نے یہی بتلایا کہ آج کی سائنس بھی ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بتلا دیتی ہے، لیکن ایک تو یہ کہ ان کا بتلانا ظن سے ہوتا ہے، تخمین سے ہوتا ہے۔ جیسے سونوگرافی نکلی تو اس کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ بچہ ماں کے پیٹ میں کس کیفیت میں ہے، ڈاکٹر لوگ اس کو جان کر اس کے مطابق دوائی کرتے ہیں۔ اب وہ اسی مرحلے کے اندر کہیں کہیں بچے کا مذکر ہونا، مؤنث ہونا، وہ سطر نظر آ گیا ان کا، تو پھر ڈاکٹر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے۔ اب اور مزید ترقی کی ہے ڈی این اے ٹیسٹ کا بھی معلوم ہو جانا، اس لیے 21 دن کے بعد ہی سے بچے کے سلسلے کی کئی چیزیں معلوم ہوتی ہے، لڑکا ہونا لڑکی ہونا تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن فی نفسی ہی ڈی این اے اس کے کیسے ہیں، بڑے ہو کر یہ کس طرح رہے گا، اس قسم کی چیزوں کے متعلق ان کو کچھ علم ہوا۔ یہ اصل ان کا تو اظہار ہوا ہے، اصل تو اللہ پاک کی قدرت ہے کہ 21 دن میں بھی بچے کی جو کیفیت ہوتی ہے اور جو اس کے ڈی این اے تیار ہوتے ہیں، 21 دن کے بعد سے لے کر پوری زندگی تک وہی ڈی این اے اسٹیم سیل اس کے وہی باقی رہتے ہیں، تو ان اسٹیم سیل کے ذریعے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ بچے کے دماغ کی کیفیت کیا ہوگی، اور بچہ لڑکا لڑکی ہے یہ بھی بعد میں معلوم ہو جاتا ہے۔ تو فلا تزکوا انفسکم، یہ اللہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اس کو دنیا کی کوئی سائنسی لیبورٹری آج تک پاس نہیں کر سکی ہے۔ اس لیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ انسان کے پیٹ میں کیا ہے اور تم کو لڑکا چاہیے کہ لڑکی چاہیے، امریکہ کے کچھ ڈاکٹروں نے یہ بھی دعوے کیے۔ اسی طرح ہیکل نام کا بڑا سائنٹسٹ گزرا، اس نے کہا کہ مجھے پانی دے دو، ہائیڈروجن دے دو اور مٹی دے دو، میں اس سے انسان تیار کروں گا۔ بکنے کی باتیں ہیں، آج تک کوئی چیز تیار نہیں ہوئی۔ اللہ کی تیار کی چیزوں میں ہی اپنی طرف سے رد و بدل کر کے اس میں کچھ اضافے کیے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے۔ تو اب انسان کس چیز پر فخر کرے، اس لیے منع فرما دیا۔ اچھے نام اس قسم کے جس میں برات کا اظہار ہو رہا ہو، اپنی طرف تزکیہ اور اپنی طرف پاکیزگی کی نسبت ہو، اس کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتیں گزر چکی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی تعریف کر رہا تھا تو حضرت مقداد بن اسود نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی تعریف کرے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ مولانا عبد الحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مذاق کرتے تھے، ہم لڈو رکھ دیں گے اس کے منہ میں مٹی رکھنے کے بجائے۔ خیر یہ تو ہنسی مذاق میں کہہ رہے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ یہی کہ تعریف نہ کی جائے۔ اس کے منہ میں مٹی ڈالنے کا مطلب منہ بند رکھنا ہے، تو کسی طرح منہ بند کروانے کے لیے ہی آپ نے یہ روایتیں فرمائی۔
افرأيت الذي تولى اس میں کسی کی حوصلہ افزائی، کسی کے اچھے کام کی تعریف نہ کرنا یہ مقصود نہیں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے صحابہ نے بھی کوئی کام کیا تو تعریف فرمائی کم عمر، اور اسی طریقے سے بڑوں نے کوئی کام کیا تو ان کی بھی تعریف فرمائی، وہ نفی نہیں ہے. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جس نے آراز کیا اور جس نے تھوڑا سا دیا اور پھر روک دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ پھر وہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ یا اس کو خبر نہیں دی گئی ان چیزوں کی جو موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں، جنہوں نے رسالت کا حق پورا پورا ادا کیا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، اور انسان کے لیے نہیں ہے مگر وہی جس نے اس کی سعی کی اور جو اس نے سعی کی، اور بلا صبح اس کی سعی قریب دیکھی جائے گی، پھر اس کو بدلہ دیا جائے گا پورا پورا بدلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب بیان کر دے اس آدمی کی جو روگردانی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى واعطى قليلا وابدى. ابن عباس نے فرمایا کہ جس نے تھوڑا دیا پھر بند کر دیا. حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے مثال تھوڑی اطاعت کی اور پھر چھوڑ دی، تھوڑی اطاعت کی پھر اس کو چھوڑ دیا. حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو کنواں کھودتے ہیں پھر وہ پاتے ہیں دوران خدائی ایک بڑی چٹان جو ان کو روک دیتی ہے کام کو مکمل کرنے سے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس میں اقدینا، عربی میں اس وقت بولتے ہیں وہ کہتے ہیں اقدینا، ہم کو روک دیا، اور وہ عمل کو چھوڑ دیتے ہیں. اور بارک تبارک و تعالیٰ کا فرمان عنده علم الغیب فهو يرى، یعنی کیا اس کے پاس یہ علم ہے کہ جس نے اس کے حق کو روک دیا خرچ ہو جانے کے خوف سے اور اس نے اپنی نیکی کو بند کر دیا؟ کیا اس کے پاس علم غیب ہے کہ عن قریب خرچ ہو جائے گا وہ جو اس کی قبضے میں ہے یہاں تک کہ وہ رک گیا اپنی نیکی سے؟ کیا وہ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے؟ یعنی اس طرح معاملہ نہیں ہے. بلا صبح اس نے وہ رک گیا ہے صدقہ کرنے سے، نیکی کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے، بخل کنجوسی نے روکا ہے، امسکان الصدقۃ، بلا صبح اس کو روکا ہے صدقے سے اور نیکی سے اور صلہ سے، بخل نے اور کنجوسی نے اور تنگدلی نے. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ بلال خرچ کرو اور تم خوف مت کرو عرش والے سے کم ہونے کا. اور تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى، انہوں تمام امور پہ پہنچا دیا جس کا اللہ تعالیٰ نے کو حکم دیا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وفا یعنی اللہ ہی کے لیے پہنچانا. اور امام صاحب اور حضرت صاحب بن جبیر نے فرمایا وفا یعنی وہ تمام بارے جس کا ان کو حکم دیا تھا. اور امام قتادہ نے فرمایا وفا یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور اس کی رسالت کو پہنچا دینا اپنے مخلوق کی طرف. اور یہ قول ہے جس کو اتنے جلد نے اختیار کیا ہے، اور یہ شامل ہے ان تمام اقوال کو جو اس سے پہلے ہے. اور اس کی دلیل باری تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. بس آپ نے تمام اوامر کو انجام دے دیا اور تمام نواہی کو چھوڑ دیا اور تمام نواہی کو چھوڑ دیا اور رسالت کو پہنچا دیا مکمل طور پر. بس مستحق ہوئی اس کی وجہ سے یہ کہ وہ لوگوں کے امام بن گئے جن کی پیروی بنائے جائیں، لوگوں کے لیے امام بنائے جائے جن کی پیروی کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. ابن حاتم نے روایت کیا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اس آیت کریمہ کی وابراہیم الذی وفى فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ وفا سے کیا مراد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دین کے عمل کو پورا کیا 4 رکعت کے ذریعے سے دن کے شروع میں. اور سہل بن معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو الذی وفى کیوں بیان فرمایا؟ بلا صبح وہ پڑھتے تھے جب بھی صبح کرتے تھے اور شام کرتے تھے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، یہاں تک کہ آپ نے آیت کریمہ مکمل پڑھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا بیان کرنا شروع کیا جس کو وحی کی تھی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں. بس فرمایا اللہ تزر وازرۃ وزر اخرى، یعنی ہر نفس جس نے اپنی ذات پر ظلم کیا کفر کے ذریعے سے یا گناہوں میں سے کسی کے ذریعے سے تو بلا صبح اس پر اس کا بوجھ ہوگا، اس کو کوئی نہیں اٹھائے گا، اس سے کوئی دوسرا شخص. جیسا کہ فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یعنی جیسا کہ نہیں ڈالا جاتا ہے اس پر اس کے علاوہ کا بوجھ، اسی طرح
اجر میں سے حاصل نہیں ہوگا مگر وہی جو اس نے کمایا ہے اپنی ذات کے لیے۔ اور اسی آیت کریمہ سے استنباط کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہ تلاوت قرآن کریم کا ایصال ثواب نہیں پہنچتا ہے مردوں تک، اس لیے کہ یہ نہ ان کے عمل میں سے ہے اور نہ ان کے کسب میں سے ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں فرمایا اپنے امت کو، اور نہ آپ نے امت کو ان پر ابھارا، اور نہ یہ منقول ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی صحابی سے۔ اور اگر یہ بھلائی ہوتا تو وہ ہم سے پہلے سبقت کر جاتے اس کی طرف۔ بہرحال دعا اور صدقہ کے اس پر اتفاق ہے ان دونوں کے پہنچنے پر، اور صراحت شارع کی طرف سے ان دونوں پر، جہاں تک وہ حدیث جس کو امام مسلم نے روایت کی اپنی صحیح میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے مگر 3 عمل: صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، یا صدقہ جاریہ جو اس کے بعد جاری رہتا ہے، یا ایسا علم جس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ بس یہ تینوں چیزیں حقیقت میں اس کی سعی، اس کی محنت اور اس کے عمل میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بلا شبہ سب سے پاکیزہ کھانا جو انسان کھاتا ہے اس کی کمائی میں سے ہے، اور بلا شبہ اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہے، اور صدقہ جاریہ وقت کی طرح ہے، اور اس کے معنی وہ تمام چیزیں جو اس کے عمل اور اس کے وقت کے آثار میں سے ہے۔ اور تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اور وہ علم جو اس نے پھیلایا لوگوں میں، پھر اس کے ذریعے سے لوگوں نے ابتدا کی اس کے بعد، تو یہ بھی اس کی کاوش اور اس کے عمل میں سے ہے۔ اور صحیح حدیث میں ثابت ہے کہ جو دعوت دے ہدایت کی طرف تو اس کے لیے ان لوگوں کے اجروں میں سے اجر ہوگا جنہوں نے اس کی اتباع کی ہوگی، بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں سے کچھ بھی کم کیا جائے۔ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، قیامت کے دن، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، بس تم کو بدلہ دیا جائے گا اس پر پورا، اگر اچھا ہے تو اچھا اور اگر برا ہے تو برا۔ اسی طرح یہاں فرمایا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، یعنی پورا بدلہ دیا جائے گا۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ، وہ آدمی جس نے روگردانی کی۔ چنانچہ اسی سلسلے کی دوسری آیت قرآن میں ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، یہ تولا کرنا ہوا، اللہ کے دین پر عمل نہ کرنا۔ ایک تو یہ ہوا کہ دین پر عمل ہی نہیں کر رہا ہے، اعتقادی طور پر بھی نہیں، عملی طور پر بھی نہیں، اور ایک یہ ہے کہ اعتقاداً تو اللہ پاک کو مانتا ہے لیکن عمل کرتے ہوئے رک جاتا ہے۔ ایک مومن کے ساتھ کبھی کبھار ایسا بھی پیش آتا ہے، خواہشات کا غلام ہو کر یا کسی نہ کسی وجہ سے وہ نفس اور شیطان کے چکر میں آ جاتا ہے۔ لیکن آیت میں جو مراد ہے، چونکہ آگے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید وغیرہ کو بھی ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے علماء کرام نے یہی فرمایا کہ اطاع قلیلا ثم قطعوا، تھوڑی کچھ اطاعت کر لی اور پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے مشرکین دین کی طرف مائل ہونے کی طرف آئے اور لیکن پھر توفیق نہیں ہوئی۔ نضر ابن حارث ہے، اور اس طرح ولید ابن مغیرہ ہے، اس طرح کے عتبہ ہے، بڑے لوگوں کو اس طرح کی کیفیتیں بھی پیش آئی۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی مثال کہ جب وہ کنواں کھودتے ہیں اور پھر راستے کے بیچ کھودتے اگر کوئی چٹان آ گئی تو ایسا نہیں کہ اس چٹان کو توڑنے کی، اس کو ہٹانے کی کوشش کرے، بلکہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اس موقع پر عرب لوگ بولتے ہیں اقدینا، کہ بھئی تھک گئے، اب نہیں کر سکتے ہیں، اور کام چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے وہ اقدا کا لفظ جو ذکر فرمایا، تھوڑی کوئی چیز اللہ کے راستے میں دی، تھوڑی اللہ کی اطاعت کی اور پھر اس کے بعد اس سے رک گیا۔ تو جیسے انہوں نے کیا، اس طریقے سے مشرکین بھی کبھی کچھ عمل کر لیتے ہیں۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کی چیزیں ہیں کہ جس نے اس کو ان چیزوں سے روک دیا اچھے کام کرنے سے، اور غیب میں یہ بتلا دیا ہو کہ اچھے عمل کا کوئی بدلہ ملنے والا نہیں ہے اور برے عمل پر کوئی سزا ہونے والی نہیں ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، حضرت ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں الذی وفا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ذکر فرمائی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جو حکم اللہ نے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام ان سب کو بجا لائے، باپ سے بھی، قوم سے بھی، بادشاہ سے بھی، جو کچھ بھی آپ کو کرنا تھا صاف فرما دیا۔ انی ذاہب الی ربی سیہدین فرمایا۔ تو اللہ پاک نے آگے فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَیعقوب، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رشتہ داروں کو محض اللہ کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ پاک نے بشارت دی کہ آپ کی اولاد بھی ہوگی اور اولاد کی بھی اولاد، نسل کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ملیں گے۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، تو حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں یہ بات صاف لکھی ہوئی ہے کہ ایک کا گناہ دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اور اسی طریقے سے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو کیا ہی نہ ہو اچھا کام اس کو ثواب ملے یہ بھی نہیں، جو برا کام اس نے کیا ہی نہیں اس کی سزا اس کو ملے ایسا نہیں ہوگا۔ البتہ کچھ کام انسان کی ذات سے ہی وابستہ ہوتے ہیں، اگرچہ دوسرے کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ
سن سنتن حسنتن کرتا ہے تو اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ بھی اس قسم کے اچھے کام کریں گے ان کا بدلہ اس کو ملے گا اور ان کے اجر میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ قرآن کریم نے 1400 سال پہلے جب یہ آیت نازل فرمائی تھی اس وقت بھی بہت سارے چودھری لوگ تھے مشرکین کے، اور بہت سارے رہبان اور احبار بھی تھے عیسائی اور یہودیوں کے، جو یہ کہتے تھے کہ تم ایسا کر لو تمہارا بوجھ ہم اٹھا لیں گے۔ ہمارے گاؤں میں ہمارے محلے میں ہی ایک صاحب بریلوی تھے، انہوں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی، اس کے بعد کمبولی شریف گئے، دیادرا تھام سب جگہ سے فتویٰ پوچھا اور سب نے یہی کہا کہ 3 طلاق ہو گئی۔ گاؤں میں ایک بڑی عمر کا دوسا تھا جو مدرسہ بھی پڑھاتا تھا، دین تو جانتا نہیں تھا زیادہ، تو اس نے کہا کہ تم 7 فقیروں کو کھانا کھلا دو اور تمہارے گناہ کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اور مولانا صاحب ٹنکاروی گئے، راستے سے بس میں آتے تھے ہم، تو یہ دوسا تسبیح لے کے بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے مولانا کو کہا کہ اس کو دیکھ لو آپ، اس نے سب کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں گاؤں میں اس طرح کا۔ تو یہ جاہل لوگ ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ پہلے اس طریقے سے مشرکین میں بھی ہوتا تھا، ان کے گناہوں کے بوجھ یہ لے لیتے تھے۔ ہمارے شیعہ برادری میں ابھی بھی چٹھیاں چلتی ہے، جبریل بھائی ان کے تابع ہے، وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ، ایسے موقع پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کوئی کسی کی نیکی کا بدلہ کرے کوئی اور ملے دوسرے کو، یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو نیکی کرتا ہے اسی کو ملتا ہے، البتہ جو نیکی کا ذریعہ بنتا ہے وہ اس کا اپنا خود کا ہی عمل ہے۔ جیسے اگلی روایت کے اندر ولد صالح کے ضمن میں بھی فرمایا کہ اولاد تو اپنی خود کی کمائی ہے، اس لیے یہ انہی کی نیکی ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ صدقہ جاریہ کرتا ہے اور بعد میں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وقف کر دیتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں وہ ہے کہ جن کے ساتھ اس آدمی کے اپنے عمل کا بن بدین دخل ہے، اس لیے وہ اس کا اپنا ہی عمل ہوا، اس لیے اس کو اللہ پاک کی طرف سے ثواب ملے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ کے ذریعے مسئلہ مستنبط کیا کہ قرآن پڑھے کوئی اور ثواب ملے دوسرے کو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور اصل چیز بھی ذکر فرما دی، مسئلہ بھی کہ صحابہ کرام اور تابعین کے زمانوں میں اس طرح قرآن خوانیاں نہیں ہوتی تھی جو بعد میں ہمارے بریلوی حضرات نے نکالی، اور دیوبند میں بھی دیوبندیوں نے بھی چپکے چپکے اس کو شروع کر دی۔ تعزیتی جلسے بھی اسی نسبت سے آئے، اور اس طریقے سے اس وقت سوانح حیات لوگوں کی لکھی جاتی ہے، ان کے اعمال کو کم لکھا جاتا ہے، ان کے مناقب کو زیادہ لکھا جاتا ہے، یہ نقصان کرتا ہے انسانوں کو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیجا تعریف وغیرہ سے بھی منع فرمایا۔ ان کے جو اعمال ہیں، ان کے جو ملفوظات ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اس کو عام کیا جائے۔ پوری زندگیوں کا خلاصہ ہوتا ہے حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو انہوں نے جو چیزیں ذکر فرمائی بخاری شریف کی نسبت سے یا مطلق حدیث شریف کی نسبت سے یا اور دوسرے اعمال کی نسبت سے، اگر وہاں جمہور سے کوئی تھوڑا کچھ اختلاف نہیں ہے، خیر کچھ چیزوں میں ہے بھی، اس لیے حضرت کا اپنا بھی ایک نظریہ تھا، لیکن وہ کتاب و سنت ہی سے مرصع تھا، لیکن چونکہ اس میں کچھ جزوی اختلافات ہوتے ہیں تو وہ بھی تھا۔ تو اکابر کی باتیں نقل کی جائے، ان کے طریقے کو، ان کے منہج کو، ان کے فکر کو ذکر کیا جائے، محض ان کی مدحت کے اندر ہی کتابیں پوری کی پوری لکھ دی جائے، یہ مناسب نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کریم نے جس وقت یہ فرمایا تھا اس وقت آواگمن کا عقیدہ ہندوؤں میں تھا اور آج بھی ہے۔ اسی طرح عیسائیت پوری کی پوری بگڑ چکی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا تو انسان پیدائشی گنہگار ہے، اس بنیاد کے اوپر ہر انسان گنہگار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کے گناہوں کے کفارے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اپنے بیٹے کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کفارے کے طور پر اتارا۔ گناہ آدم علیہ السلام سے ہوا اناج اور غلہ کھانے کا، اور اس کا کفارہ اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ صلیب پہ چڑھا کر اللہ پاک نے کیا۔ یہ کیسی بیجا باتیں ہیں، اس سے پہلے کسی اور نبی کے پاس کسی اور نبی کے پاس کفارے نہیں دلوائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے پاس کفارے دلوائے، اور پھر وہ حضرت آدم کا گناہ اور کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ادا کرنا پڑے۔ ایک مرتبہ کسی عیسائی نے کہا مسلمانوں کو کہ تمہارے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے نبی جب پہلے سے کہہ دیتے ہیں، ایک روایت ہے حضرت ام سلمہ کی روایت اگرچہ ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین سے اٹھے اور آپ نے دیکھا کہ خون حضرت حسین ہی کی طرف اشارہ تھا اس قصے میں، تو عیسائیوں نے کہا کہ تمہارے نبی اپنے نواسے کو نہیں بچا سکے، تو مسلمانوں نے کہا کہ گئے تو تھے لیکن اللہ پاک نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، حضرت عیسیٰ کو نعوذ باللہ۔ خیر یہ تو جواب الجواب ہے ان کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی سے پاک ہے، اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کوئی کسی کا گناہ بھی نہیں اٹھائے گا اور کسی کو کسی کی نیکی بھی نہیں ملے گی، کرے نیکی کوئی اور ملے دوسرے کو۔
تو اب کیا شکل ہے؟ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو چیز ذکر فرمائی کہ قرآن کا ثواب کسی اور کو نہیں ملتا ہے، اسی پڑھنے والے کو ملتا ہے، ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں، اکابرین علماء دیوبند نے اور احناف نے یہی کہا ہے کہ ثواب تو پڑھنے والے کو ملتا ہے، اور اسی لیے ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے تو وہ پہلے جب اس قسم کی مجلسیں ہوتی تھی ختم کی تو اس وقت پہلے فرما دیتے تھے کہ دیکھیے یہ ثواب ہمیں ملا ہے تو ہم اب دعا کریں کہ اللہ پاک اس کا ثواب فلانے مرنے والے کو دے، امید ہے کہ اللہ پاک قبول فرمائے، باقی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھیں اور ثواب اس کو مل ہی جائے، اللہ پاک سے صرف دعائیں کی جاتی ہے، ثواب تو ہمیں ملا ہے، ہم اس ثواب کو دوسرے کی طرف منتقل کر رہے ہیں، لیکن یہ مزاج شریعت کے مطابق نہیں ہے، اس قسم کے ختم، اس لیے دیوبندیت میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہے، تعزیتی جلسے ہم لوگ خود بھی مجبور ہوتے ہیں، نہیں کرتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، تو خیر یہ سب باتیں ہمارے یہاں جو آئی ہے قرآن خوانی کی اور اس طرح کی، یہ چیزیں اس کی اصل کوئی نہیں ہے، قرآن خود اپنے اعتبار سے انفرادی طور پر پڑھا جائے اس کی کوئی نفی نہیں ہے، بلکہ اس کا کثرت سے ثواب بھی ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں احناف بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور یہ بھی جملہ فرمایا وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَسَبَقُونَا إِلَيْهِ، یہ بہت شاندار چیز ہے، صحابہ میں جو عمل نہیں تھا وہ ہم میں آ جائے اور وہ عمل کے متعلق صحابہ کو علم نہ ہو اور پھر نہ جانے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایک ہی ہے کہ وہ جانتے تھے لیکن ان میں یہ معمول نہیں تھا۔ حضرت مولانا احمد لاد صاحب نے ایک دن فرمایا، استنجا خانے جا رہے تھے، وہ ہمارے بھائی کے یہاں آئے تھے تو ٹوپی وغیرہ پہن کے جا رہے تھے، پھر اس کے بعد آ کر انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، بڑے محدث سے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان سے پوچھا کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجا خانے جاتے وقت یہ اس طرح کی چیزوں کی کوئی روایت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا اہتمام تھا کہ وہ جب بھی استنجا خانے جاتے تھے کپڑا سر پہ ڈال کے ہی جاتے تھے۔ تو اس طریقے کی جو معمول صحابہ کرام کا ہے ان چیزوں پر عمل کیا جائے، ان کے علاوہ چیزوں کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ البتہ روایت کا علم کسی صحابی کو نہ ہو اور کوئی چیز ان سے ہوئی وہ ایک الگ بات ہے، اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ہی زندگی دیتے ہیں اور ہم ہی جو کچھ بھی ہے سب کچھ تم نے کیا ہو ان سب کو ہم لکھتے ہیں۔ آثارهم، اسی میں یہ بھی فرما دیا کہ انسان کا وہ علم جو اس نے دوسروں تک پہنچایا، اللہ تبارک تقریری شکل میں، تحریری شکل میں، اور جو ذریعہ بنے ان کو بھی ثواب ملے گا۔ وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أغنى وأقنى وأنه ورد الشعر وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى، اور بلا صبح آپ کے رب کی طرف ہی پہنچنا ہے، اور بلا صبح وہی ہنساتا ہے اور رولاتا ہے، اور بلا صبح وہی موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، اور وہی اسی نے پیدا کیے دو جوڑے مذکر اور مؤنث ایک نطفے سے جب کہ وہ ڈالا جاتا ہے، اور بلا صبح اسی کے ذمے دوبارہ پیدا کرنا ہے، اور بلا صبح وہی غنی کرتا ہے اور مفلس بناتا ہے، اور بلا صبح وہی شعاع ستارے کا رب ہے، اور بلا صبح اسی نے ہلاک کیا عاد اولا کو اور قوم سمود کو، پس کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور قوم نوح کو اس سے پہلے، بلا صبح وہ سب سے زیادہ اغنا و اقنا، مالدار کیا اور راضی کر دیا، اور بلا صبح وہی ہے جس نے مالدار کر دیا اور راضی کر دیا، اور بلا صبح وہی شعاع ستارے کا رب ہے، اور اسی نے ہلاک کیا عاد اولا کو اور قوم سمود کو، پھر کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اور قوم نوح کو اس سے پہلے، بلا صبح وہ سب سے زیادہ ظلم کرنے والے اور سب سے زیادہ شریر قوم تھی، اور اس نے الٹ دینے والی پستیوں کو پٹک دیا، پس اس کو ڈانپ لیا اس نے جس نے کہ ان کو ڈانپا، پس تم اپنے رب کی نعمتوں میں سے کن کن نعمتوں میں جھگڑا کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، یعنی قیامت کے دن لوٹنا۔ عمر بن میمون اودی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ہم میں معاذ بن جبل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ہم میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر فرمایا کہ یہ بنی اور بلا صبح میں قاصد ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہاری طرف، تم جان لو کہ بلا صبح لوٹنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جنت کی طرف یا جہنم کی طرف۔ اور امام بغوی نے ذکر کیا عبید بن کعب سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارے تعالیٰ کے فرمان وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ میں فرمایا کہ غور و فکر کرنا جائز نہیں ہے رب کی ذات میں، اور صحیح حدیث میں کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے پھر وہ کہتا ہے تم میں سے کسی ایک کے پاس آتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ کس نے اس طرح پیدا کیا، کس نے اس کو پیدا کیا، کس کو اس نے پیدا کیا، کس کو اس نے کس کو پیدا، من خلق
اس میں کس کو پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے کہ تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا. پھر جب تم میں سے کوئی ایک اس بات تک پہنچ جائے تو چاہیے کہ وہ پناہ طلب کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس سے رک جائے. اور اس حدیث میں ہے جو سنن میں ہے کہ تم غور و فکر کرو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں اور غور و فکر مت کرو اللہ کی ذات میں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو پیدا کیا جس کے کان کے لو سے لے کر اس کے منڈے تک کی مسافت 300 سال ہے، یا جیسا کہ آپ نے فرمایا. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّهُ هُوَ ضَحَكَ وَأَبْكَىٰ، یعنی اس نے ہنسی اور ہنسنے کو اور رونے کو پیدا کیا، اور یہ دونوں مختلف صفت ہے. یہ دونوں اللہ کی مخلوق بھی ہے، مختلف بھی ہے، مخلوقانی اصل تو تھا، اور یہ دونوں اللہ کی مخلوق ہے. وَأَنَّهُ أَمَاتَ وَأَحْيَا، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، یعنی جیسا کہ پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ قادر ہے دوبارہ پیدا کرنے پر، اور یہ پیدا کرنا آخرت کا پیدا کرنا قیامت، یہ نشأ آخرہ قیامت ہے، اور یہ دوسری مرتبہ پیدا کرنا قیامت کے دن ہوگا. وَأَنَّهُ وَقَنَا وَقَنًا، یعنی اپنے بندوں کو مالک بنایا مال کا اور اس کو ان کے لیے پائیدار بنا دیا، ان کے پاس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ان کو اس کے فروخت کرنے کی طرف، بس یہ نعمت کا مکمل کرنا ہوا ان پر. اور امام مجاہد سے روایت کہ اغنا یعنی مالدار بنا دیا، اور اقنا یعنی خدمت گزر عطا کیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اغنا یعنی دیا اور اقنا یعنی راضی کر دیا. اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَأَنَّهُ رَبُّ الشِّعْرِ، ابن عباس نے فرمایا کہ یہ وہ روشن ستارہ ہے جس کو مرزم الجوزہ کہا جاتا ہے، اور عرب کی ایک جماعت اس کی عبادت کرتی تھی. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ قوم ہود ہے جن کو عاد بن ارم کہا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، بس وہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت تھے، ان میں سب سے زیادہ سخت تھے اور سب سے زیادہ مضبوط تھے، اور انہوں نے سرکشی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو ہلاک کر دیا. رِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، یعنی ان کو ہلاک و برباد کر دیا، بس ان میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ، یعنی ان لوگوں سے پہلے إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، یعنی وہ زیادہ سخت سرکشی میں ان لوگوں سے جو ان کے بعد تھے. وَالْمُؤْتَفِكَةِ أَهْوَىٰ، یعنی لوط کی بستیوں کو ان کو پلٹ دیا ان پر، بس ان کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ بنا دیا، اور ان پر پتھر کی بارش برسائی جو مٹی کے تہتے تھے، اس لیے فرمایا فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ، یعنی ان پتھروں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر برسائے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَوْا، یعنی تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں جو تم پر ہے انسانوں کس نعمت کے بارے میں نعمتوں کا میں جھگڑا کرو گے. اس کو امام قتادہ نے فرمایا، اور ابن جریج نے فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَوْا میں مخاطب یا محمد ہے، اور پہلا قول بہتر ہے، اس کو ابن جریج نے پسند فرمایا ہے. هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآسفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. اور یہ ڈرانے والا ہے پہلے ڈرانے والوں میں سے، اور قریب آنے والے سے قریب آ چکی ہے، اس کو اللہ کے علاوہ کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم تکبر کرنے والے ہو؟ بس تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو. هذا نذیر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم من النذر الأولى، یعنی ان کی جنس میں سے مبعوث فرمایا ہے، جیسا کہ اگلے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل ازفت الازفة، یعنی قریب آنے والے سے قریب آ گئے اور وہ قیامت ہے. ليس لها من دون الله كاشفة، یعنی اس کو نہیں دفع کر سکے گا اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی بھی، اور نہیں مطلع اس کے علم پر اس کے علاوہ. والنذیر یعنی ڈرانے والا، جبکہ وہ معائنہ کرے اس شر کا جس کے واقع ہونے کا وہ خوف محسوس کرتا ہے ان لوگوں میں جس کو اس نے ڈرایا ہے. اور حدیث میں ہے کہ میں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی ڈرانے والا سے مراد وہ ہے جو جلدی کرتا ہے، یعنی میں وہ ہوں، یعنی میں وہ ہوں جس کو جلدی بھیجا ہے، جس نے جلدی کی ہے اس شر کی شدت کی وجہ سے جس کا انہوں نے معائنہ کیا ہے، یہ کہ اس میں سے کوئی جس کا ان پر آ نہ گرے، بلکہ وہ جلدی سے جاتا ہے اپنی قوم کو ڈرانے کی طرف اس سے پہلے، پھر وہ ان کے پاس آئے ڈرانے کے لیے تیزی سے. اور یہی مناسب ہے بارے تعالیٰ کے فرمان ازفت الازفہ کے، یعنی قریب آنے والے سے قریب آ گئی، یعنی قیامت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور قیامت کی مثال ان دو انگلیوں کی طرح ہے. پھر آپ نے اپنی دونوں انگلی یعنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے درمیان فرق کر کے بتلایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نکیر فرماتے ہوئے مشرکین کے ان کے قرآن کریم کو غور سے سننے میں اور ان کے اس سے اعراض کرنے میں اور اس سے لاپرواہی کرنے کے بارے میں. افمن هذا الحديث تعجبون، یہ اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ یہ صحیح ہے. وتضحكون یعنی ان کا
ٹھٹا کرنا اور مذاق اڑانا، ولا تبکون یعنی جیسا کہ اس پر یقین رکھنے والے کرتے ہیں، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَخِذُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور باری تبارک تعالیٰ کو فرمایا وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، ابن عباس نے فرمایا سامدون یعنی اعراض کرنے والے، اسی طرح امام مجاہد اکرمہ نے فرمایا اور حضرت حسن نے فرمایا کہ غفلت برتنے والے، اور یہ ایک روایت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ابن عباس کی ایک روایت میں ہے کہ تم تکبر کرتے ہو، اور اس کو امام سدی فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کرنے کا اور عبادت کرنے کا، فاسجدوا للہ واعبدوا یعنی تم اسی کے سامنے جھکو اور اسی کے لیے خالص عمل کرو اور اس کی وحدانیت بیان کرو۔ امام بخاری نے روایت کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا سورہ نجم کی اس آیت پر، اور آپ کے ساتھ مسلمانوں نے، مشرکوں نے اور جناتوں نے اور انسانوں نے بھی سجدہ کیا۔ ان الی ربک المنتہی، سب کو جانا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار عالی میں حساب کتاب کے لیے، تو معاد اور حساب کا ثبوت اس آیت سے بھی ہو رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کو ذکر کیا جا رہا ہے، ضحک اور بکا، موت اور حیات، مذکر اور مؤنث ہونا، یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کو پیدا فرمایا۔ ضحک ایک عارض ہے جو قوت متعجبہ کو لاحق ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے بکا بھی ایک کیفیت ہے، آدمی کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اور آنکھیں کبھی اشکبار اس سے ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق ہے، ضحک بھی مخلوق، بکا بھی مخلوق، موت بھی اور حیات بھی۔ اللہ پاک نے خود فرما دیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء الذی خلق الموت والحیات، تو یہاں پر بھی امات و احیا، یہ وہ صفات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ وابستہ فرمائی۔ یہ تمام کی تمام صفات ہے تو بندوں پر لاحق ہونے والی، لیکن اس کا اجرا کرنے والی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ شیطان کبھی انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تو فلاں چیز کو کس نے، فلاں کو کس نے، تو اللہ نے، تو پھر شیطان دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ پھر اللہ پاک کو کس نے پیدا کیا۔ یہ اس طرح کا وسوسہ آئے تو منع فرمایا۔ اللہ کی مخلوقات میں تو غور و فکر کر سکتے ہیں، اللہ پاک کی صفات میں غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ذات میں انسان غور و فکر نہ کرے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے لیے خود فرما دیا ہے لیس کمثلہ شیء۔ اس قسم کے جملوں کے ذریعے میں بتلا دیا کہ تم اس طرح کے تصورات اور وسوسے، بلکہ اس کی ذات عالی تو بہت بلند و بالا رہی۔ اس نے جو جنت پیدا کی، ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، جب اس جنت کے سلسلے میں تمہارے وسوسے اور تمہاری سوچ و فکر نہیں جا سکتی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق میں نہیں جا سکتی تو خالق میں کیسے جائے گی؟ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو بادشاہوں کی طرح سمجھ لیا، یا آج کل کی حکومتوں کی طرح سمجھ لیا کہ جس میں وزراء کی ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے، سچیو ہوتے ہیں، اور ہر شعبے کے وزیر کے ساتھ اس کا کوئی نہ کوئی متعلق ہوتا ہے جو ساری فائلیں اور ساری چیزیں اس کو دیتے ہیں، اور پھر وہ اس کو جانتا ہے، کبھی کبھار سچیو ہی کہہ دیتا ہے اور وزیر نہیں جانتا ہوتا ہے۔ تو نعوذ باللہ انہوں نے اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے یہی سمجھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے بھی کچھ آوان اور انصار ہے، اور اسی لیے فرشتوں کی عبادت کرنے کی طرف یہ لوگ جو گئے اس میں بھی ان کا یہی اس طرح کا رجحان تھا۔ یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات عالی وراء الورا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا رسالہ چھپ کے آ چکا ہے حضرت مولانا طارق ضمیر صاحب کا، اللہ پاک کی صفات وغیرہ کے سلسلے میں، اللہ پاک کی پہچان کے سلسلے میں بہت اچھا ہے اور بہت شاندار ہے۔ اسی میں سے ایک بڑے حصے کا گجراتی کر کے ہم نے آؤ مہان سرجنہار نے وہ رکھے ہیں، اس کے اندر یہ ہے تو اللہ پاک کی صفات کو جاننا، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ معرفت حاصل ہوگی تو یہ وسوسے بھی دل میں نہیں آئیں گے، اور آئیں گے تو اس کا بدل ان روایتوں اور ان آیتوں کی بنیاد پر کر دیا گیا ہے، اس لیے وسوسے دل میں آئیں گے ہی نہیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ تفکروا فی مخلوقات اللہ، اللہ پاک کی ذات عالی میں تفکر مت کرو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ 300 سال تک کی مسافت محض اس کے کان سے لے کر اس کے کندھے تک ہے۔ اب جب یہ باتیں سنیں تو کوئی یہ کہے کہ یہ تو تصور میں نہیں آ سکتا، تو آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا، جس ذات عالی نے بنایا ہے اس کے تصور میں نہیں، بلکہ اس کی اپنی تخلیق میں وہ موجود ہے عملی طور پر۔ وَأَنَّهُ وَمَاتَ وَأَحْيَا، موت و حیات بھی اسی کے ہاتھ میں، پیدا کرنا بھی انسان کو۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے کہ کس طریقے سے لڑکا پیدا ہوتا ہے، کیسے لڑکی ہوتی ہے۔ اور جواہر الجوہرۃ النیرہ قدوری کی شرح عربی میں، اس کے اندر تو یہ بھی بتلا دیا ہے کہ مرد سے کون کون سے اعضاء بنتے ہیں، مرد کے نطفے سے، اور عورت کے نطفے سے کون کون سے اعضاء بنتے ہیں۔ جو دیر پا نطفے ہیں، دیر پا اعضاء ہے، ان کے متعلق ان کا کہنا ہے کہ یہ مرد سے بنتے ہیں۔ واللہ عالم، یہ حکمت کی بات ہے
اور جوہر النیرہ خود اتنی معتبر کتاب ہمارے یہاں نہیں ہے فتویٰ دینے کے اعتبار سے، نفس شرح کے اعتبار سے اچھی شرح ہے، لیکن اس سے اچھی شرح لباب ہے خدوری کی شرح۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، اللہ پاک نے بنایا من نطفۃ اذا تمنى، یہ کس طریقے سے انسان کتنے تخلیقی مرحلوں سے گزر کر اللہ پاک اس کو انسانی شکل دیتے ہیں، اور پھر وہی وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى، دوبارہ پھر اللہ پاک اس کو قبر میں سے نکالیں گے۔ ابتدا مشکل نہیں تو اعادہ تو بدرجہ اولا قدرت والا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، اسی نے اپنے بندوں کو مالدار بنایا، مالدار بنانا، اور اس کے ساتھ ساتھ اقنا کا لفظ بھی ذکر کیا، یہ مالداری باقی بھی رکھی کہ گھر کی کوئی چیز بیچنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ورنہ بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں، کمپنیاں فیکٹریاں وغیرہ سب بک جاتی ہے، قرضہ ان کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ابھی جیسے ہوا بہتوں کے لیے بہت ساری پریشانیاں ہوئی، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں مالدار بھی بناتا ہوں اور اس مالداری کو باقی بھی رکھتا ہوں۔ وَأَقْنَى، کچھ حضرات نے فرمایا کہ خدام کی ساتھ میں ٹیم ہوتی ہے، کچھ حضرات نے فرمایا کہ اغنا کا معنی دینا ہے اور اقنا کا معنی راضی کر دینا ہے۔ اللہ پاک کتنا دے کہ بندہ راضی ہو جائے، یہ بندے کی اپنی رضامندی کے اوپر ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بھی دے دیتے ہیں بندوں کو۔ اور وہ ستارے وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، شعرا ستارے کے رب ہیں، اس کے متعلق فرمایا کہ ایک ستارہ ہے جو آسمان میں طلوع ہوتا ہے، اور عرب کی ایک جماعت اللہ کو چھوڑ کر ان ستاروں کی عبادت کرتے تھے۔ جب اللہ کو چھوڑا تو مخلوقات میں سے کسی نہ کسی کی طرف غلط قسم کی نسبتیں ہوئی، اور جب ایک اللہ کو مان لیا تو ان سب کو پھر مخلوق سمجھتے ہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم ہود کو، جس کو عاد اولا کہا جاتا ہے، عاد ابن ارم، حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں جہاں قوم عاد اولا کا ذکر کیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام کا، وہاں ان کا پورا نسب نامہ بتلایا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کے قبیلے کا بھی نسب بتلایا ہے۔ قوم سمود، اس کو عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، بڑی مضبوط قوم تھی، اللہ پاک نے خود فرما دیا لم یخلق مثلها فی البلاد، لیکن ہلاک کیا برہم سرسرین۔ وقوم نوح، اس سے پہلے قوم نوح کو بھی اللہ پاک فرماتے ہیں انہم کانوا هم اظلم واطغى، سب سے زیادہ شرارت نوح علیہ السلام کی قوم نے کی۔ اسی طرح قوم لوط بھی فغشاها ما غشا، اللہ پاک نے پتھر کی بارش برسائی اور ان سب کو ڈھانپ دیا اس سے۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، اللہ کی کون کون سی نعمتوں میں یہ انسان تو شک کرے گا اور جھگڑا کرے گا۔ تماری کے اندر دونوں چیزیں شامل ہے، شکوک اور شبہات بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بحث کرنا۔ هذا نذیر من النذور الاولى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ پچھلے نبیوں کی طرح آپ بھی اللہ پاک کی طرف سے نبی ہے، قیامت بالکل قریب آ گئی، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، فرما دیا افمن هذا الحدیث تعجبون، یہ قرآن کریم سے تم دور بھاگ رہے ہو اور اس کے مضامین کے اوپر شکوک اور شبہات اور تعجب کرتے ہو، آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہو جیسا مشرکین نے کیا۔ یہ تو رونے کا مقام ہے کہ اللہ کتاب نازل کرے اور ہم اس کی خلاف ورزی کریں۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ غافلون، اعراض کرنے والے، تکبر کرنے والے، سب معانی اس آیت میں پائے گئے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔